بڑا نعرہ آج کل لگ رہا ہے، آئی لو محمد، آئی لو محمد. آج ایک واٹس ایپ پر میسج آیا کہ کل بنارس میں ایک جلوس نکلے گا، فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک. ہماری نوجوان نسل کو جلوس نکالنے کی بڑی چنتا ہے. ارے آئی لو محمد، یہ جو تم جملہ استعمال کر رہے ہو اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ میں محمد سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی سے پیار کرتا ہے؟ تیری داڑھی تو نہیں بتا رہی تو نبی سے پیار کرتا ہے. تیرا طور طریقہ تو نہیں بتا رہا تو نبی سے پیار کرتا ہے. ہر منٹ پر تیری زبان سے نکلنے والی گالی تو نہیں بتاتی تو نبی سے پیار کرتا ہے. تیرا اپنی بیوی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ تو نہیں بتاتا ہے کہ تو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے. تو اگر نبی سے پیار کرنے والا ہوتا تیرا چہرہ بھی نبی کی سنت کے مطابق ہوتا. تو نبی سے پیار کرنے والا ہوتا فجر کی نماز میں آٹومیٹک تیری نیند کھل جاتی کہ میرے نبی کو نماز سے بڑا پیار تھا. تجھے نبی سے پیار ہوتا تو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا، تو ایکسٹرا میریٹل افیئر نہ کرتا، تو اپنی بیوی کے ساتھ غلط سلوک نہ کرتا. کیونکہ جس نبی سے تو پیار کا دعویٰ کرتا ہے اس نبی نے تو اپنی بیویوں سے بڑی محبت کی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ آئی لو محمد کا نعرہ لگا لینا اور سلوگن لگا لینا اور اسٹیٹس لگا لینا، اگر ہم واقعی میں اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں تو ہم نبی کی سیرت کو اپنائیں، نبی کے طریقے کو اپنائیں. نبی نے کیا مقام دیا ہے عورت کو. نبی کی تربیت میں رہ کے اماں عائشہ نے وہ علم حاصل کیا. امام زہری کہتے ہیں اگر دنیا کی تمام عورتوں کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے اور اماں عائشہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو اماں عائشہ کا علم بھاری پڑ جائے گا. آپ کے گھر میں گوشت بنتا، گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر کے آپ خدیجہ کی سہیلیوں کیا بھجوایا کرتے تھے. خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد کبھی آتی تھی، کبھی ان کی آواز محمد رسول اللہ کے کانوں میں پڑتی تھی، اللہ کے نبی کو خدیجہ کی یاد آ جاتی تھی. وہ خدیجہ جن کا نام آپ اکثر لیا کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کہہ دیا ہے اللہ کے نبی ایسی کیا خاص بات تھی، کیوں اتنا نام لیتے ہیں آپ خدیجہ کا؟ کہا کہ اے عائشہ، خدیجہ نے اس دور میں میرا ساتھ دیا تھا جس دور میں کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا. واسطنی بے نفسہا و مالہا، خدیجہ نے اپنی جان کے ذریعے میرا ساتھ دیا، اپنے مال کے ذریعے میرا ساتھ دیا. خدیجہ نے مجھے اولاد کا سکھ دیا، میری تمام اولادیں مجھے خدیجہ سے ملی. بعد میں آپ کو ایک بیٹا ابراہیم نام کا جو پیدا ہوا وہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھے، ورنہ اللہ کے رسول کی جتنی اولاد پیدا ہوئی سب حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی. یہ خدیجہ کون تھی؟ ذرا آپ سیرت کا وہ منظر اٹھائیے. اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوتی ہے، قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی کے کندھے پر نبوت کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. اللہ کے نبی گھبرائے گھر آتے ہیں. بخاری کی تیسری روایت ہے، آپ کہتے ہیں زمیلونی ہے خدیجہ، مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ جلدی سے چادر لے کے آتی، اڑاتی ہے. کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے نبی پورا واقعہ سناتے ہیں. اے خدیجہ میرے ساتھ ایسا ہوا. لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے، کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں. نبوت کی یہ ذمہ داری جو اللہ نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، اے خدیجہ یہ ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا؟ شوہر ٹینشن میں ہے، شوہر پریشان ہے، شوہر گھبراہٹ میں ہے. ایک بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ایک بیوی کا کردار، ایک بیوی کا کرتویہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک بیوی کی ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے؟ خدیجہ نے وہ ڈیوٹی ادا کی میرے پیارے ساتھیوں. حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ ضرورت مند لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ سب کا بھلا چاہتے ہیں. اللہ آپ کا برا کبھی نہیں چاہے گا، آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا، یہ میری گارنٹی ہے. اتنا کہا حضرت خدیجہ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ٹھنڈک پہنچ گئی، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. عورت بیوی کے کردار میں خدیجہ بن سکتی ہے، عورت ماں کے کردار میں مریم بن سکتی ہے، عورت بیٹی کے کردار میں فاطمہ بن سکتی ہے، عورت بہن کے کردار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بن سکتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا صندوق میں رکھ کر کے. وقالت لأختہ قصی،
اور موسیٰ کی ماں نے اپنی بٹیا سے کہا, اپنی بیٹی سے کہا, موسیٰ کی بہن سے کہا کہ ذرا پیچھا کر اپنے بھائی کا, دیکھ تیرا بھائی کہاں جاتا ہے. بڑی بہن چھوٹے بھائی کی کتنی محبت ہے اس بہن کے اندر. پانی میں صندوق جا رہا ہے اور جہاں جہاں صندوق جا رہا ہے وہ لڑکی جا رہی ہے, موسیٰ کی بہن جا رہی ہے. بھائی کی حفاظت کے لیے, بھائی کی محبت میں موسیٰ کی بہن جا رہی ہے. اور جب وہ فرعون کے محل میں پہنچتا ہے وہ صندوق, اور فرعون کی بیوی کی گود میں حضرت موسیٰ پہنچتے ہیں, اور فرعون کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے لا تقتلوہ, اے میرے شوہر, اے میرے سرتاج, آپ نے بہت سارے بچوں کو قتل کروایا ہے, مرڈر کروایا ہے, اس بچے کا مرڈر مت کیجیے گا, اس بچے کا قتل مت کیجیے گا. فرعون بہت بڑا ظالم تھا, فرعون کسی کی نہیں سنتا تھا, مگر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی قبولیت رکھی ہے, عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات منوانے کی اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ فرعون جیسا ظالم بھی اپنی بیوی کے آگے پگھل گیا. بیوی نے بڑی محبت سے, بڑے پیار سے کہا لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا, اے میرے سرتاج, ہم اسے اپنا بچہ بنا لیں گے, ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے, بڑا پیارا بیٹا ہے, اس بچے کو قتل نہ کیجیے. فرعون اپنی بیوی کی بات مان گیا. بچہ رونے لگا, دودھ پلانے والی دائیوں کو بلایا گیا, بچہ کسی دائی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہے, کیسے جاتا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِ, اللہ نے تمام عورتوں کا دودھ اس کے اوپر حرام کر دیا تھا. اللہ کو اس بچے کو اس کی ماں سے ملانا تھا. موسیٰ کی بہن پہنچی ہے وہاں, وہ کہتی ہے میں ایک پریوار کو جانتی ہوں, میں ایک عورت کو جانتی ہوں, مجھے امید ہے کہ وہ عورت آئے گی, یہ بچہ چپ ہو جائے گا. یہ جو بچہ رو رہا ہے, بلک رہا ہے, دودھ کے لیے بےتاب ہے, یہ بچہ, یہ اس کی تڑپ دور ہو جائے گی, یہ بچہ چپ چاپ ہو جائے گا. موسیٰ کی ماں کو لے کے آئی, موسیٰ کی بہن, اور جب ماں کی گود میں بچہ پہنچا ہے, ماں کے سینے سے لگا ہے, رونا بند کر دیتا ہے. اللہ نے موسیٰ کی ماں کو کی طرف یہ پیغام بھیجا, موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے موسیٰ کی ماں, تو بہت گھبراتی تھی, بہت پریشان تھی, اپنے بچے کو پانی میں ڈالنے کا ہم نے تجھے جب آرڈر دیا کہ تو اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے تو تجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی. آج ہمیں تیرے بچے کو واپس تیرے پاس بلانا تھا, دیکھ ہم نے کیسے اپنی قدرت سے تیرے بچے کو واپس تیری گود میں لا کے رکھ دیا. تو عورت بہت کچھ کر سکتی ہے میرے بھائیو, مگر آج کے دور میں کیا ہوا؟ عورت کو عورت نہیں رہنے دیا گیا. عورت کی آزادی کے نام پہ اسے مردوں کے برابر کھڑا کیا گیا, اور اسلام پر یہ الزام لگایا گیا کہ اسلام نے ڈسکریمنیشن کیا ہے, اسلام نے بھید بھاؤ کیا ہے, اسلام نے عورت کو سب سے پہلے تو نقاب میں قید کر دیا. بھائی آج کل فیس بک پر کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, بالی ووڈ کی فلموں میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ اسلام میں عورت کی حالت بڑی خراب ہے. ان کے یہاں تو 4 شادیاں ہوتی ہیں, 25 بچے پیدا کیے جاتے ہیں. ان کے یہاں تو طلاق 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 کہہ کے عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور طلاق کے بعد عورت کا اپنا جو سسر ہوتا ہے, لڑکے کا باپ, وہ اپنی بہو کے ساتھ حلالہ کرتا ہے. بالی ووڈ کی فلموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے. اور ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا کہہ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو پاکستانی سیریل دیکھے جا رہے ہیں موبائل کے اوپر, ان سیریلوں نے اور بیڑا غرق کر کے رکھا ہے. ہماری اہلیہ ہم سے بتانے لگی کہ ایک سیریل میں بیوی سے شوہر کہتا ہے, بیوی سے عورت سے جو ہے اس کی نند کہتی ہے. بھائی سیریل جو ہوتا ہے نا, اگر پاکستان کا کوئی سیریل آ رہا ہے, اس کا مطلب کہ وہاں کے کلچر کو دکھایا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس کلچر کو پیش کیا جا رہا ہے. تو نند اپنی بھابھی سے کیا کہتی ہے, زیادہ بول مت, تو تیری اوقات کیا ہے, تو 3 لفظوں کی مار ہے, تیری ویلو اتنی ہے کہ 3 لفظ سے تجھے مارا جا سکتا ہے, تجھے ختم کیا جا سکتا ہے. اس طریقے کے سیریلوں نے اور بالی ووڈ کی فلموں نے اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈوں نے دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ہاں صاحب, واقعی میں اسلام نے عورت پر بڑا ظلم کیا ہے. اچھا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عورت کو سمان دے دیا. کتنا سمان دے دیا بھائی؟ آپ نے اتنا سمان دے دیا کہ عورت بیچاری ماں کا بھی کام کرے, کھانا بھی اسے ہی بنانا ہے, بچوں کو بھی اسے ہی پالنا ہے, شوہر کا حق بھی اسے ہی ادا کرنا ہے, اور پھر اسے 12 گھنٹے جاب بھی کرنا ہے, اپنے آفس میں اپنے باس کو بھی خوش کرنا ہے, اسے کمپیوٹر پر بیٹھ کے جاب بھی کرنا ہے, اسے آفس میں بیٹھ کے نوکری بھی کرنی ہے. آپ نے عورت کو عزت کہاں دی؟ آپ نے تو عورت کو اور غلام بنا دیا. اسلام نے تو عورت کو مہارانی بنایا تھا. اسلام کہتا عورت اگر بیٹی ہے باپ کما کر کے لا کے کھلائے گا, عورت اگر ماں ہے اولاد لا کے کھلائے گی, عورت اگر بیوی ہے
شوہر اس کو کما کے لا کے دے گا, اور اگر باپ نہیں ہے تو بھائی اپنی بہن کو کما کے لا کے دے گا. عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے تجھ کو رانی بنایا تو نوکرانی بننے پر تل گئی. ہاں اسلام نے یہ بھی کہا کہ مرد و عورت دونوں برابر نہیں ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورت کے اوپر قوام ہے. قوام کا مطلب یہ نہیں کہ مرد داروغہ ہے اور عورت اس کے سامنے بھیگی بلی بن کے رہے, نہیں نہیں. مطلب یہ ہے کہ زندگی چلانا ہے, گھر چلانا ہے, پریوار چلانا ہے تو گھر کا کوئی مکھیا ہونا چاہیے, گھر کا کوئی ہیڈ ہونا چاہیے. وہ ہیڈ کون ہوگا؟ وہ مرد ہوگا. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ ایسا کیوں رکھا گیا؟ مرد کو مکھیا کیوں بنایا گیا, عورت کو مکھیا کیوں نہیں بنایا گیا؟ سماج میں ذرا نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے. جن عورتوں نے گھر چلایا ہے اور مردوں کو چوڑی پہنا کے بٹھا دیا گیا, ان گھروں کی غیرت ختم ہو گئی, ان گھروں کی حیا ختم ہو گئی, ان گھروں کی شرم ختم ہو گئی. جس گھر میں عورت کما کے لائے اور مرد بیٹھ کر کے بچوں کا پیمپر بدلے, دیکھ لو ان گھروں کی کیا حیثیت ہے. اسلام اللہ کا بنایا ہوا دین ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ مرد و عورت برابر ہیں. لوہتا اسٹیشن پر آپ چلے جائیے, بنارس کینٹ اسٹیشن پہ آپ چلے جائیے, آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ جائیے اور 4 بڑے بڑے بیگ آپ لگیج لے کے جا رہے ہیں. یہاں سے آپ کو کلکتہ جانا ہے, دلی جانا ہے, بنگلور جانا ہے, سورت جانا ہے. آپ اپنی نازک سی اہلیہ کو 4 بیگ دے دیجئے کہ لو بیگم, مرد اور عورت برابر ہیں, 4 بیگ ہمارے, 4 بیگ ہے, 2 بیگ آپ لاد لو, 2 بیگ میں لاد لیتا ہوں. 2 بیگ بیچاری عورت پریشانی کے ساتھ اٹھا کے چل رہی ہے. سماج کیا بولے گا؟ بہت اچھا ہو رہا ہے, مرد اور عورت دونوں سملر ہے, دونوں کامن ہے, دونوں میں مساوات ہو. نہیں, سماج کہے گا غلط ہو رہا ہے, انیائے ہو رہا ہے. سماج کہہ رہا نہیں صاحب یہ غلط ہو رہا ہے, عورت کے اوپر اتنا بوجھ کیوں بھائی, تم تو برابری کی بات کرتے ہو. وہاں آپ برابری کی بات نہیں کریں گے, وہاں آپ کہیں گے نہیں صاحب عورت تو کمزور ہے, عورت تو نازک ہے, مرد کو چاہیے وہ چاروں لگیج تھامے, عورت کو لگیج تھامنے کی ضرورت نہیں. اسلام یہی تو کہتا ہے, اسلام یہی تو کہتا ہے کہ اے عورت تو نازک ہے, تیرا کام آفس میں جاب کرنا نہیں ہے, تیرا کام بزنس کرنا نہیں ہے, تیرا کام کاؤنٹر پہ بیٹھ کے گراہکوں کا من نہیں لبھانا ہے, تیرا کام اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. تجھے ایک اچھی ماں بننا ہے, تجھے ایک اچھی بیٹی بننا ہے, تجھے ایک اچھی بیوی بننا ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لو, کوئی عورت اگر کمانا چاہے پردے میں رہ کر کے ایمرجنسی حالات میں کما سکتی ہے. کوئی مطلقہ عورت ہے, کوئی بیوہ عورت ہے, کوئی بے سہارا عورت ہے, وہ کام کر سکتی ہے. مگر اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا, اس کو اسلام نے لازم قرار نہیں دیا, اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ عورت کمائے, عورت کو کمانے کا مکلف نہیں بنایا. یعنی جو کام مرد کا ہے اسلام نے عورت کو اس میں حصہ لینے کا حکم نہیں دیا, لیکن جو کام عورت کا ہے اسلام نے مرد کو حکم دیا کہ تو اپنی بیوی کا سپورٹ کر, گھر کے اندر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کر. اگر تو اپنے کاروبار سے فری ہوا, بزنس سے فری ہوا, جاب سے فری ہوا, گھر میں بیٹھا ہے, اگر گھر کی صاف صفائی میں, گھر میں بچوں کی دیکھ بھال کرنے میں, کھانا وغیرہ بنانے میں اگر تو اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا دے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں کے گھر میں کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا یکون فی محنت اہلہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اسلام نے تو تجھے یہ سمان دیا ہے عورت کہ تیرے کام میں تیرے شوہر کو سپورٹ کرنا ہے, شوہر کے کاروبار میں, شوہر کے بزنس میں تجھے سپورٹ کرنے کی ضرورت. اب یہاں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ساڑی کا کام ہوتا ہے, اب اس ساڑی کے کام میں گھر کے اندر اگر عورت کوئی کام کر رہی ہے میں اس سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن گھر کے باہر غیر مردوں کے بیچ میں جانے والا کوئی کام اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اور اگر غیر محرم سے پردہ بے پردگی کا معاملہ ہو رہا ہے تو اسلام تو اس کو حرام قرار دیتا ہے, اسلام منع کرتا ہے. آپ کہتے ہیں صاحب اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے؟ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے لیکن عورتوں کے نام پہ سورۃ النساء ہے. اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ یہی عورت اگر ماں ہے تو قرآن بار بار ہم سے کہتا ہے کہ اپنی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا. سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اے انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر, تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے. اللہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دے رہا ہے مگر قربانی ماں کی ذکر کر رہا ہے. کیوں؟
قربانی تو باپ بھی دیتا ہے، مگر جو قربانی ماں دیتی ہے اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے جہاد میں جانے کے لیے نام لکھوایا ہے، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، غزوہ میں جانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرے ماں باپ رو رہے تھے، میرے ماں باپ رو رہے تھے، میں ان کو رلا کے آیا ہوں، لیکن میں اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، غزوہ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب، جاؤ، اضحکہما کما ابکیتہما، جا کر کے اپنے ماں باپ کو جس طریقے سے تم رلا کے آئے ہو ہنسا کر کے آؤ۔ ماں کو رلا کر کے تم اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے، باپ کو رلا کے تم اپنے اللہ کے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ اسلام نے یہ سمان دیا ہے ماں کو، یہ ماں بوڑھی ہو جائے، یہ باپ بوڑھا ہو جائے، اسلام کہتا ہے کہ ان سے بات بھی کرو تو ادب کے ساتھ بات کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، تم کو مل جائیں تو تم ان کی خدمت کرو، ان کو اف بھی نہ کہو، ان کو ڈانٹ کر کے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے ادب کے ساتھ بات کرو، تمیز کے ساتھ بات کرو۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کا درجہ ہے۔ قرآن نے ہمیں دعا سکھائی، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ یہ دعا پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے، جس طریقے سے انہوں نے میرے اوپر کرم کیا ہے، پروردگار تو رحم فرما، میری اوقات نہیں میں ان کے احسان کا بدلہ اتار سکوں، میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں تو ان کے اوپر رحم فرما۔ اور یہی عورت اگر آپ کے گھر میں بیٹی بن کے آتی ہے، نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اماں عائشہ فرماتی ہیں ایک بھیک مانگنے والی عورت آئی، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک کھجور تھی میں نے اٹھا کے دے دی، اس عورت کے پاس، اس عورت کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی تھیں، اس نے کھجور کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا، فلم تاکل منہا شیئا، اور خود بھوکی رہ گئی۔ ہاں میرے پیارے بھائیو، یہ کلیجہ ماں کا ہی ہوتا ہے، ماں ہی وہ ہستی ہے جو خود بھوکی رہ کے آپ کو کھلا سکتی ہے، وہ کلیجہ ماں کا ہوتا ہے جو خود گیلے بستر پہ سوئے گی مگر آپ کو گیلے بستر پہ سونے نہ دے گی، جو آپ کو بخار ہے اور آپ تڑپ رہے ہیں، آپ کے لیے رات بھر جاگ جائے گی، وہ کلیجہ آپ کی ماں کا ہی ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس ماں کے احسان کو آپ کبھی چکا نہیں سکتے میرے پیارے ساتھیو۔ حضرت عمر نے دیکھا تھا ایک آدمی کو جو اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کے طواف کرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا انی بعیرها المذلل، میں تو اپنی ماں کے لیے اونٹ کی طرح بن گیا، سواری کی طرح بن گیا، میری ماں تو میرے اوپر سوار ہو کے طواف کر رہی ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آج میں نے اپنی ماں کے دودھ کا قرض چکا دیا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا تو ماں کا حق ادا کرنے کی بات کیا کرتا ہے؟ تیری ماں نے جنم دینے کے ٹائم تیری ماں کی زبان سے جو درد بھری آواز نکلی تھی، جو آہ کی آواز نکلی تھی، لا صفرتا واحدہ، ابھی تو نے اس سے ایک آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، حق ادا کرنے کے۔ یہی عورت بیٹی بن کر کے آتی ہے، وہ ماں اپنے دونوں بیٹیوں کو کھجور کھلا دیتی ہے اور خود کچھ نہیں کھاتی ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ کے پیارے نبی گھر میں آئے، میں نے بتایا اے اللہ کے نبی ایسا ایسا معاملہ آیا، ایک عورت آئی اور اس نے دونوں بیٹیوں کو کھجور دے دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات شیئا کن له سترا من النار، اے عائشہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی کو دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کام کرتی ہیں۔ بیٹی والوں، سماج کچھ بھی کہتا ہو، اپنے نصیب پر فخر کرو، اللہ نے آپ کو بیٹیوں کا باپ بنایا ہے، نبیوں کو اللہ نے بیٹیوں کا باپ بنایا تھا، بیٹی ملی ہے تو آپ کے پاس جہنم سے بچنے کا ایک چانس ہے اور جنت میں جانے کا ایک چانس ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں دے دے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، جو دو بیٹیوں کو پالے یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو جائیں، جا یوم القیامت انا وہو کہاتین، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جس طریقے سے دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، بیٹیوں کو، دو بیٹیوں کو پالنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔
بیٹی ہے تو جنت سے بچانے کا کام کرتی ہے. اور اگر یہی عورت بیوی ہے تو یہ کیا کام کرتی ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. عورت اگر بیوی ہے تو کیا کام کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں, تم ان کے لیے لباس ہو. جس طریقے سے یہ لباس تمہارے بدن کو سکون پہنچاتا ہے, یہ لباس بدن پہ نہ ہو تو تم ننگے ہو جاؤ گے, بے عزت ہو جاؤ گے, بے آبرو ہو جاؤ گے. اے مردوں کان کھول کے سن لو, اے عورتوں کان کھول کے سن لو, تمہاری بیوی تمہارے لیے لباس ہے, اور اے بیویاں, اے عورتوں, تمہارے شوہر تمہارے لیے لباس ہیں. یعنی شوہر بیوی ایک دوسرے کی عزت ڈھانکنے کا کام کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت پر پردہ ڈالتے ہیں. لباس کہا اللہ نے. ہمارے سماج میں کوئی جینس کی پینٹ پہن رہا ہے, کوئی ٹی شرٹ پہن رہا ہے, کوئی کرتا پیجامہ پہن رہا ہے, کوئی شیروانی پہن رہا ہے. کیوں پہنتا ہے؟ انسان لباس وہ پہنتا ہے جس لباس میں وہ اچھا لگے, وہ خوبصورت نظر آئے, وہ اسمارٹ نظر آئے, وہ ہینڈسم نظر آئے. اللہ نے کہا کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے, شوہر بیوی کے لیے لباس ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہوا کہ شوہر بیوی کی زندگی کو اور بیوی شوہر کی زندگی کو سندر بناتی ہے, خوبصورت بناتی ہے. اگر بیوی کی زندگی سے شوہر کو نکال دو, شوہر کی زندگی بے رونق ہو جائے گی. شوہر کی زندگی سے بیوی کو نکال دو, دونوں کی زندگی خراب ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی, بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. زندگی کا نور ہے بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے. قرآن کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے, تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. آج کل ایک نیا رشتہ سماج میں جنم لے رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ. ایک نیا رشتہ جنم لے رہا ہے بغیر شادی کے. ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے, سال 2 سال ساتھ میں رہتے ہیں, پھر سمجھ میں آیا تو شادی کریں گے, ورنہ تم اپنے راستے ہم اپنے راستے. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں, یہ بے غیرتوں کا طریقہ ہو سکتا ہے, یہ اسلام کے ماننے والے کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اسلام میں کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر نہیں ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا. اسلام نکاح کا حکم دیتا ہے. کوئی لڑکی ہے, خوبصورت ہے, دیندار ہے, آپ کو پسند آ گئی, آپ نکاح کا پیغام بھیجیے, پراپر چینل سے آئیے, چور دروازوں سے مت آئیے. اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب کے اندر, مکے کے اندر جو شریف گھر کی عورتیں ہوتی تھیں وہ کھلے عام زنا نہیں کرتی تھیں. اس زمانے میں بھی کھلے عام زنا نہیں ہوتا تھا. کھلے عام زنا کون کرتی تھی؟ لونڈیاں کرتی تھی. جو یعنی آزاد عورتیں جو ہوتی تھی, شریف عورتیں, وہ زنا نہیں کرتی تھی. لیکن شریف عورتیں کیا کرتی تھی اس زمانے میں, دور جاہلیت میں؟ وہ سیکرٹ طریقے سے ریلیشن بناتی تھی, شادی شدہ ہوتی تھی, ایکسٹرا میریٹل افیئر رکھتی تھی. کسی کی بیوی ہے لیکن کسی کے ساتھ خفیہ تعلق ہے. تو قرآن میں اللہ نے 5ویں پارے میں جہاں اللہ نے حرام رشتوں کی لسٹ بتائی, حرمت علیکم امہاتکم, ماں سے شادی نہیں کر سکتے, بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے, بہن سے شادی نہیں کر سکتے, خالہ سے نہیں کر سکتے. اللہ نے حرام رشتوں کی لسٹ بنائی. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی, ولا متخذات اخدان. خبردار اے مسلمان عورتوں, تمہارے دین میں خفیہ تعلق بنانے کی اجازت نہیں ہے. تمہیں نکاح کر کے عزت کے ساتھ کھلے عام یہ بتانا ہے کہ ہاں میں فلاں کی بیوی ہوں. اسلام کسی سیکرٹ ریلیشن شپ کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے اسلام میں نکاح کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہے, نکاح پر ولیمہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, نکاح پر گواہ بنانے کا. نکاح کوئی سیکرٹ چیز نہیں ہے کہ بند کمرے میں نکاح کر لیا جائے, نکاح کا اعلان کیا جائے. اسلام سیکرٹ ریلیشن شپ کی اجازت نہیں دیتا ہے, معاف کیجیے گا. تو بیوی سکون دے گی, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا رشتہ سکون نہیں دے سکتا. آج نوجوان نسل برباد بنی ہوئی ہے, جو بیچارہ اپنے باپ کو کی دوا کے پیسے نہیں ہیں, وہ بھی کسی لڑکی کے موبائل پر ریچارج کروا رہا ہے. جس کے پاس اپنے گھر میں دینے کو پیسے نہیں ہیں, وہ بھی کسی کے ساتھ اس کی بات چیت چلے, اس کو موبائل فون دلا رہا ہے, اس کو تحفے دلا رہا ہے. کتنے لٹ گئے, کتنے برباد ہو گئے. کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سکون کی تلاش میں نہیں ہے, سکون نہیں ہے اس میں. سکون اگر چاہیے تو نکاح کرو, نکاح میں سکون ہے. یہ حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے. یہ حرام رشتے ایک نہ ایک دن آپ کے گھر کو برباد کریں گے, آپ کے پریوار کو برباد کریں گے. اور میں تو بڑا عجیب و غریب مشاہدہ کر رہا ہوں سماج میں. یہ صاحب, ایک عورت یہ جانتی ہے کہ اس کے شوہر کا کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے, وہ عورت
اس کو برداشت کر لیتی ہے, اس کو گوارا کرنے کو تیار ہے, کوئی بات نہیں. سماج میں بہت سارے لوگوں کا غلط تعلق ہے, میرے شوہر کا بھی غلط تعلق ہے, لیکن وہی عورت اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے شوہر نے دوسرا نکاح کر لیا, اب بہت بڑا بوال ہو گیا, اپنے باپ کو بلاتی ہے, بھائی کو بلاتی ہے, پولیس کیس کرتی ہے, دنیا بھر کا بوال کرتی ہے. یعنی ہم سماج میں اس لیول پر پہنچ گئے کہ حرام عمل وہ ہمیں گوارا ہے, اور اگر کوئی حلال عمل کر لے, اگر اس کی طاقت اور استطاعت ہے, ہمیں وہ گوارا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسی سماج میں کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے باپ کی نادانی سے, اپنی ماں کی نادانی سے ان کی شادی نہیں ہوئی, پڑی ہوئی ہیں. اسی سماج میں کتنے خود غرض ہیں وہ ماں باپ کہ لڑکی اگر کما رہی ہے تو لڑکی کی کمائی کھانے کے لیے اس کی شادی نہیں کرتے ہیں, حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے لڑکی کی شادی کی عمر نکل جاتی ہے, لڑکی بیٹھی رہ جاتی ہے. اسی سماج میں ایسے خود غرض والدین اور ماں باپ بھی ہیں کہ لڑکی اگر اپنے گھر میں, اپنے مائکے میں ہے, اپنی ماں اور باپ کی خدمت کرتی ہے, تو ماں باپ اس لیے بھی شادی نہیں کرتے ہیں کہ یہ چلی جائے گی تو ہماری خدمت کون کرے گا. اتنے خود غرض نہ بنو, اپنی بچیوں کی شادی کر دو. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی طلاق شدہ ہے, کسی کی بیٹی خلا شدہ ہے, کسی کی بیٹی بیوہ ہے, تو یہ سوچ کر کے اپنے گھر میں مت بٹھا کے رکھو کہ صاحب ہمیں اپنی بٹیا سے بڑا پیار ہے, اس کی عزت کے ساتھ کہیں شادی کر دو. زندگی میں سب کچھ اچھا کھانا کھلا دینا, اچھا کپڑا پہنا دینا نہیں ہوتا. جب ایک مرد جوان ہوتا ہے, ایک عورت جوان ہوتی ہے, اس کی کچھ اور بھی ضروریات ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کے لیے نکاح کا حکم دیا ہے. ہمارے سماج میں کتنی مطلقہ لڑکیاں ہیں, بیٹھی رہ جاتی, اور لوگ کیا بولتے ہیں, ارے وہ لڑکی ہے بچوں کے سہارے گزار لے گی. بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا فراڈ ہے, یہ بہت بڑی مکاری ہے. یہ سماج کو ایک غلط میسج دے دیا گیا کہ صاحب وہ مطلقہ ہے, بیوہ ہے. تو اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں کسی کا جوان بیٹا مر گیا, اس جوان بیٹے کی جوان بہو اپنے دیوروں اور اپنے جیٹھوں کے بیچ میں اسی سسرال میں پوری زندگی گزار دیتی ہے, اور لوگ کہتے ہیں بچوں کے سہارے گزار لیتی. غلط ہے یہ, اس عمل کو بند کرو میرے پیارے ساتھیوں. اسلام نے مطلقہ اور بیوہ کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے. کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, شوہر 50 سال کا ہے, اس کو بہت ساری ضرورتوں کے لیے بیوی کی ضرورت ہے, شادی کرنے کا ارادہ کرتا ہے. بیٹوں کو پتہ چلتا ہے, بیٹے بوال مچا دیتے ہیں, خبردار ابا شادی کرنا چاہتے ہیں, بڈھائی عمر میں شادی کرنا چاہتا ہے, بوال ہو جاتا ہے. صاحب کیوں بوال ہوتا ہے؟ کہ باپ ہمارا دوسری شادی کرے گا, ماں آئے گی 12.5% حصے کی وہ مالکن بن جائے گی, ہمارے باپ کی وراثت کا ایک حصہ وہ لے کے جائے گی. بچہ وغیرہ آ گیا تب تو اور ہماری پراپرٹی, ہمارا حصہ. تم کون ہوتے ہو یہ ڈیسائیڈ کریں؟ یہ تمہارا بنایا ہوا قانون ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی اپنے باپ پر تھوپنے والے؟ بے غیرتوں, بے شرموں. وہ بوڑھا باپ اس بڑھاپے میں اس کے بدن میں درد ہے, کیا بہو آ کر کے اس کے بدن کی مالش کرے گی؟ اس سماج کو بے غیرت بنا دیا ہم نے, اس سماج کو ذلیل کر دیا ہم نے. کتنے بوڑھے لوگ ہیں 50 سال 55 سال کی عمر ہے, ان کو لائف پارٹنر کی ضرورت, ان کو شریک حیات کی ضرورت ہے, ان کو بیوی کی ضرورت ہے, اور یہ سماج اور اس سماج کے ڈھکوسلے اسے دوسری شادی نہیں کرنے دیتے. ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں, بستر پکڑ لیتے ہیں, مر جاتے ہیں. وہ عورت کے حقوق پر آپ تقریر کرواتے ہیں, عورت کے حقوق کو آپ نے مارا ہے. یہ بالی ووڈ کی فلمیں ایسے ہی نہیں بنی ہے, ہمارے اور آپ کے عمل نے, ہمارے دین نے تو بہت کچھ دیا ہے, اور ہم نے کیا دیا عورت کو؟ ہم کہتے ہیں صاحب بڑی ظالم حکومت ہے, ٹرپل طلاق کا قانون آ گیا, ذمہ دار کون ہے؟ آج بھی میرے پاس فون آتا ہے, مولوی صاحب غصے میں بیوی کو طلاق طلاق بولے. تم نے کھلواڑ بنا کے رکھا ہے طلاق کو. طلاق اسلام نے ایک آپشن رکھا تھا کہ جب میاں بیوی کی زندگی کی گاڑی نہ چل پائے, ایک آخری آپشن ہے طلاق. یا میاں بیوی میں ذرا سا جھگڑا ہوا, ذرا سا سالن میں نمک تیز ہو گیا, ذرا سا بیوی نے آپ کے کمرے کو آپ کے حساب سے صاف نہیں کیا, آپ نے طلاق دے دیا. آپ نے عورت پر ظلم کیا ہے, اس بات کو سویکار کیجیے, اس بات کو ایکسپٹ کیجیے. آپ کے عمل کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے. اسلام نے تو عورت کو بہت کچھ دیا ہے. ہمارے سماج نے واقعی میں عورت کو جب اتنا دبایا ہے کہ یہ عورت جب آزاد ہونا چاہتی ہے تو صرف برقعے سے آزاد نہیں ہونا چاہتی ہے, صرف آپ کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہونا چاہتی ہے, پھر یہ عورت اسلام سے آزاد ہونا چاہتی ہے. پھر آپ بیٹھ کے رونا روتے ہیں کہ صاحب ہم نے آئی پی مال میں دیکھا مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ نظر آ رہی تھی, ہم نے جیسوی مال میں دیکھا غیر مسلم لڑکے کے ساتھ نظر آ رہی تھی, ہم نے لوتا بازار میں دیکھا اسکوٹی پہ بیٹھ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی. کتنے باپ ہیں کبھی جوان بیٹی سے محبت سے بات نہیں کرتے, کتنے بھائی ہیں کبھی اپنی بہنوں سے پوچھتے نہیں تجھے کیا ضرورت ہے,
कितनी माएं हैं जो अपनी बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे वो नौकरानियां हैं, जैसे वो घर में काम करने वाली मजदूरिन हैं। आप जब घर में प्यार नहीं देंगे अपनी बेटियों को, तो वो प्यार इंस्टाग्राम पे तलाश करेगी, वो प्यार फेसबुक पे तलाश करेगी। जब बाप अपनी बेटी को उसका सही मकाम नहीं देगा, जब मां अपनी बेटी की सही तरबियत नहीं करेगी, तो उन बेटियों को कोई आई लव यू बोल करके कोई भी अपने झांसे में लेके चला जाएगा। मेरे साथियों, मेरे नबी से सीखो, मेरे नबी ने बेटियों से कितना प्यार किया है। अल्लाह के नबी अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब वो आती थी, बुखारी की रिवायत है, अम्मा आयशा फरमाती हैं जब हजरत फातिमा आती थी, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते थे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के चूम लेते थे और अपनी सीट पर अपने बगल में अपनी बेटी को बिठाते थे। ऐ बेटी वालों, जा करके जरा अपने गरेबानों में झांक करके बताओ कि आपका अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक है। बड़ा नारा आजकल लग रहा है, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आज एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि कल बनारस में जुलूस निकलेगा, फला जगह से फला जगह तक। हमारी नौजवान नस्ल को जुलूस निकालने की बड़ी चिंता है। अरे आई लव मोहम्मद, ये जो तुम जुमला इस्तेमाल करो, इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू नबी से प्यार करता है? तेरी दाढ़ी तो नहीं बता रही तू नबी से प्यार करता है, तेरा तौर तरीका तो नहीं बता रहा है तू नबी से प्यार करता है, हर मिनट पर तेरी जबान से निकलने वाली गाली तो नहीं बताती तू नबी से प्यार करता है, तेरा अपनी बीवी के साथ जो सलूक है वो तो नहीं बताता है कि तू अपने नबी से प्यार करता है। तू अगर नबी से प्यार करने वाला होता, तेरा चेहरा भी नबी की सुन्नत के मुताबिक होता। तू नबी से प्यार करने वाला होता, फजर की नमाज में ऑटोमेटिक तेरी नींद खुल जाती कि मेरे नबी को नमाज से बड़ा प्यार था। तुझे नबी से प्यार होता तो तू अपनी बीवी के साथ बेवफाई ना करता, तू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करता, तू अपनी बीवी के साथ गलत सलूक ना करता, क्योंकि जिस नबी से तू प्यार का दावा करता है उस नबी ने तो अपनी बीवियों से बड़ी मोहब्बत की है। तो मेरे भाइयों, ये आई लव मोहम्मद का नारा लगा लेना और स्लोगन लगा लेना और स्टेटस लगा लेना, अगर हम वाकई में अपने नबी से प्यार करते हैं तो हम नबी की सीरत को अपनाएं, नबी के तरीके को अपनाएं। नबी ने क्या मकाम दिया है औरत को, नबी की तरबियत में रह के अम्मा आयशा ने वो इल्म हासिल किया। इमाम ज़ुहरी कहते हैं अगर दुनिया की तमाम औरतों का इल्म एक तरफ रख दिया जाए और अम्मा आयशा का इल्म एक तरफ रख दिया जाए तो अम्मा आयशा का इल्म भारी पड़ जाएगा। आपकी बेटियों के पास दिन का इल्म कितना है? मैं अभी लोता में आया, एक साहब से पूछा आपकी बच्चियां कहां पढ़ती हैं? उन्होंने एक मदरसे का नाम लिया, वो मदरसा बिदअती लोगों का मदरसा है, अहले बिदअत का मदरसा है। आप इस 2025 में आप तौहीद के मानने वाले, अपने आप को अहले हदीस कहने वाले, आपकी बेटी अगर कब्र परस्तों के इदारे में पढ़ रही है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और उसमें डूब के मर जाइए। आप एक ढंग का इदारा नहीं चला सकते। आपको मस्जिदों में चलने वाले मकतबों से प्रॉब्लम है। आपकी बेटियां दीन के नाम पे किसी हाफिज जी, किसी मौलाना से 30 पारे का कुरान पढ़ लें और दीन के नाम पे कुल जमा पूंजी आपके पास ही। हमारी बिटिया ने कुरान शरीफ पढ़ा है, इंटर तो उसने फला कॉलेज से किया है, बीए तो उसने फला कॉलेज से किया है, एमए तो उसने फला कॉलेज से किया है। हाँ, दीन कितना हासिल किया है? हमारी बिटिया ने कुरान शरीफ पढ़ा है, मौलाना के यहाँ कुरान शरीफ पढ़ा है। ये कुरान शरीफ रट्टू तोते की तरह कुरान शरीफ पढ़ने से आपकी बिटिया बच जाएगी। ये जो इस्लाम के दुश्मन पूरी प्लानिंग करके सोशल मीडिया के जरिए, फोन नंबर हासिल करके, इंस्टाग्राम के जरिए और जो है मैसेंजर के जरिए आपकी बेटियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, आपकी बेटी रट्टू तोते की तरह सिर्फ कुरान पढ़ के बच जाएगी। आप बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं मेरे प्यारे साथियों। हमारे बदन में जब बैक्टीरिया ज्यादा हो तो एंटीबायोटिक तगड़ा लेना पड़ता है। जिस समाज में लड़कियां मुर्तद हो रही हों, उस समाज में सिर्फ रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ लेने से आपकी बेटी इन फितरों से नहीं बच जाएगी। अपनी बेटियों को कम से कम इतना दीन सिखा दो, उनको पता चल जाए हम सुमैया की औलाद हैं, हम जान तो दे सकते हैं, ईमान नहीं दे सकते। अपनी बेटियों को इस काबिल बना दो कि वो जिंदगी तो कुर्बान कर दे, अपनी इज्जत और हुर्मत को लुटाने के लिए तैयार ना हो, अपनी आबरू को कहीं लुटाने के लिए तैयार ना हो। अपनी बेटियों को पैगाम दे दो मेरे प्यारे साथियों। आप कहते हैं औरत क्या कर सकती है? ये औरत अगर चाहे एक दिन में ये समाज की सारी रस्म रिवाज खत्म कर सकती है। मेरी शादी हुई 2013 में, अभी मेरे भाई की शादी पिछले साल हुई है। हमारे यहां जो शादी होती है, लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों को जो कपड़ा दिया जाता है, हमारे यहां उसको डाल का कपड़ा बोलते हैं, कहीं जोड़ा का कपड़ा बोलते हैं, आपके लोता में भी कुछ बोलते होंगे। अब साहब 2013 में जब मेरी शादी हुई तो मुझे किसी ने बताया कि उस वक्त जो है 9 जोड़े चलते थे।
اور ابھی کرنٹ نیوز کیا ہے کہ 15 جوڑے 17 جوڑے چل رہے ہیں، ایک آدھ سال بعد کچھ اور بڑھ جائیں گے. یہ ہر سال رسم و رواج کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ سماج کا وہ طبقہ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ نمائش کر رہا ہے. ارے آپ کو اللہ نے اگر دولت دی ہے تو نمائش نہ کرو، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ شادی بیاہ میں کی جانے والی یہ رسم و رواج یہ سماج میں نمونہ بن جاتی ہیں. لوگ اس کو مثال بنا لیتے، فلاں نے اتنی ڈال میں اتنے کپڑے دیے تو اب اتنا دینا پڑے گا، فلاں نے اتنا زیور دیا تو اتنا دینا پڑے گا. اور جس غریب باپ کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس مڈل کلاس فیملی کے پاس نہیں ہوتا ہے، لوگ قرضے لے لے کے شادیاں کرتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی، اور پھر پوری زندگی قرضہ ادا کرتے رہتے ہیں. اور آپ شادی کے بعد کہتے ہیں صاحب میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، میرا بیٹا تو میری بہو کی بات مانتا ہے، اپنے سسرال کی بات مانتا ہے. کیوں نہیں مانے گا وہ؟ کبھی اپنے بیٹے کے کمرے میں جا کے دیکھو. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بنارس میں، خاص طور سے بنارس کے ماحول کی بات کر رہا ہوں، میں تو دوسرے شہروں میں بھی جاتا ہوں اور جگہوں پہ باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. بنارس میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، بنارس میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی، لیکن جہیز کا لین دین ہوتا ہے. آپ کے بیٹے کی شادی ہے، کمرہ آپ نے بنوا دیا، 25,000 کا 30,000 کا بیڈ آ رہا تھا، آپ نے بیڈ کیوں نہیں لیا؟ بیڈ کی جگہ چھوڑ کے رکھی آپ نے. اس کا مطلب آپ نے ڈیمانڈ تو نہیں کیے، لیکن دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ ہاں سسرال سے بیڈ آئے گا. آپ کے کمرے میں فریز ہے، بیٹے کی شادی ہونے والی، بیٹے کے کمرے میں فریز نہیں. کیوں فریز نہیں ہے؟ آپ کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بیٹے کے کمرے میں سسرال سے فریز آئے گی. تو جب آپ کا بیٹا سسرال کے دیے گئے بیڈ پر سو رہا ہے، سسرال سے دی گئی فریز کا پانی پی رہا ہے، سسرال سے ملنے والے اے سی کی ہوا کھا رہا ہے، سسرال سے ملنے والی بائک پر آپ کی بہو کو گھما رہا ہے، تو پھر بھائی وہ بیٹا اگر اپنی بیوی کی بات مان رہا ہے تب تو صحیح کر رہا ہے. اسے نمک حرام تو نہیں ہونا چاہیے، وہ نمک حلال ہی کر رہا ہے، اپنے سسر کا نمک حلال کر رہا ہے. وہ جس کا نمک کھا رہا ہے اس کا گن گا رہا ہے. آپ کو اعتراض کا کون سا حق ہے؟ تو میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ رسم و رواج، یہ جہیز، یہ بارات، یہ منگنی، یہ ہلدی، یہ دکھوا، یہ بیوا، یہ سب ختم ہو سکتا اگر آپ چاہیں گے. حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا. کون ابو سفیان؟ حضرت معاویہ کے باپ. پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، مگر جب اسلام لائے حضرت ابو سفیان اسلام کے بہت بڑے مجاہد بن گئے اور اللہ کی راہ میں کئی جنگوں میں جہاد کیا انہوں نے، اور ملک شام میں ان کا انتقال ہوا. ان کا انتقال ہوا، ان کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیوی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ان کے پاس خبر آئی باپ کے انتقال کی، بیٹی کے پاس باپ کے مرنے کی خبر آئی. تیسرے دن بیٹی نے خوشبو منگائی اور ساری عورتوں کے سامنے اپنے کپڑے میں خوشبو لگائی. کہا کہ ہے عورتوں، میں جان بوجھ کر کے یہ خوشبو اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ تم کو یہ پتا چل جائے کہ 3 دن گزر چکا ہے اور میرے نبی نے کسی بھی مرنے والے کے غم پر 3 دن سے زیادہ غم ظاہر کرنے سے منع کیا ہے. میرے باپ کا انتقال ہوا تھا، میں اپنے باپ کے مرنے کے تیسرے دن خوشبو لگا رہی ہوں تاکہ یہ بتا دوں کہ غم کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے. صرف بیوی کو اجازت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کی یاد میں غم منائے گی. یہ ہے نبی کے دور کی عورتوں کا حال. حضرت ام عطیہ، ان کے ایک بچے کا انتقال ہوا. اپنے بچے کے انتقال کے تیسرے دن، ہمارے یہاں معاف کیجیے گا کہیں میت ہوتی ہے اور جوان عورتیں جو ہوتی ہیں میت کے آس پاس بیٹھی رہتی، پورا محلہ آ کر کے دیکھتا رہتا ہے. یعنی یہاں میت کا جنازہ کم دیکھا جا رہا ہے اور بے پردگی اور بے حیائی زیادہ ہو رہی ہے. جس گھر میں میت ہوتی ہے اس گھر میں عورتوں کا اس طریقے سے، اگر کوئی مرد کا جنازہ ہے اس جنازے کو گھیر کے عورتوں کا بیٹھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر بعض گھروں میں کیا ہوتا ہے، عورتیں نام لے لے کے کہتی ہیں ہائے میرے ابا، ہائے میرے بھیا، ہائے میرے جو ہے شوہر، اس کا نام لے لے کر کے اس کی یادوں کو وہ روتی ہیں. منع کیا ہے اللہ کے نبی، حرام قرار دیا ہے اس عمل کو. آپ رو سکتی ہیں، آنسو بہا سکتی ہیں، مگر مرنے والے کا نام لے لے کر کے اس طریقے سے دین کرنا یہ مرثیہ ہے. اور مرثیہ کرنے والی عورت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا قیامت کے دن. ام عطیہ کے بیٹے کا انتقال ہوا. تیسرا دن آیا، ام عطیہ نے خوشبو منگائی. اس زمانے میں زرد رنگ کی کوئی خوشبو ہوتی تھی، عورتیں لگاتی تھی. زرد رنگ کی خوشبو انہوں نے اپنے کپڑے میں لگائی اور کہا سن لو، میں اس لیے خوشبو لگا رہی ہوں تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ غم منانے کا پیریڈ ختم ہو چکا ہے. میرے نبی کی تعلیم یہ 3 دن سے زیادہ غم منانا، غم کا اظہار کرنا، اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. پتا یہ چلا عورت اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے، سماج کے رسم و رواج کو ختم کر سکتی ہے. جس دن عورتیں چاہیں گی یہ جوڑے کی رسم، یہ منگنی کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ اتنے لوگوں کی، یہ سردار صاحب کے کہنے سے نہیں بند ہوگا، معاف کیجیے گا.
یہ پنچوں کے کہنے سے نہیں، یہ عورتوں کے کہنے سے بند ہوگا. جب تک عورتیں نہیں چاہیں گی یہ رسم و رواج نہیں بند ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں ایک دو باتیں اور کر کے بات اپنی ختم کروں گا. نبی کے دور کی عورتیں کیسی ہوتی تھی میرے بھائیوں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا پیغام دیتے ایک انصاری عورت کو. اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں نے نکاح کا پیغام دیا ایک انصاری عورت کو. آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں نے دیکھا نہیں ہے. کہا جاؤ دیکھ لو. دیکھ لو. اس سے یہ پتا چلا کہ شادی کے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کو اسلام نے ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے. ایک بار دیکھنے کی اجازت دی ہے. فون نمبر مانگ کر کے ویڈیو کال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. معاف کیجیے گا. اسلام نے جس سے رشتہ لگا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہو. ہمارے یہاں رشتہ لگتا ہے اور 3 سال تک رشتہ لگا رہتا ہے، اور لڑکا لڑکی آپس میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں. اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسے میاں بیوی ہیں. اور جب لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کو شوہر سمجھ رہی ہے اور وہ اس کو بیوی سمجھ رہا ہے، تو پھر ہر طریقے کی باتیں ہوتی ہیں. پھر کوئی چیز پرائیویٹ نہیں رہ جاتی. اور پھر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی اس میں اگر 19-20 ہو گیا اور رشتہ ٹوٹ گیا، تب وہ لڑکی اپنے سارے راز اس لڑکے کے سامنے کھول چکی ہوتی ہے. سوچو یہ کتنی بڑی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، رشتہ لگ جانے سے کوئی لڑکا کسی لڑکی کے لیے محرم نہیں ہو جاتا. وہ دونوں ابھی بھی غیر محرم ہیں، دونوں اجنبی ہیں. اسلام نے صرف ایک نظر لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، اور لڑکی کو لائیو دیکھنا چاہیے. لڑکی کو آمنے سامنے سے دیکھنا چاہیے. آج کے زمانے میں تصویر وغیرہ سے جو لوگ دیکھتے ہیں، تصویر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج کل اے آئی کا دور ہے. ابھی آپ دیکھیے جیمنی کے نام سے جو ایک نیا گوگل کا اے آئی نکلا ہے، اس پہ باقاعدہ آپ یہاں لوہتا میں بیٹھے، الاول میں بیٹھے، آپ تاج محل کے سامنے پہنچ جائیے اے آئی کے ذریعے. آپ جو ہے ایفل ٹاور پہ پہنچ جائیے. آپ جوان کو بوڑھا بنا دیجئے، مرد کو عورت بنا دیجئے. تصویر کے ذریعے سب ممکن ہے. اسلام اجازت دے رہا ہے، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ لڑکی کے گھر پہنچے. لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے کہ اپنی ہونے والی منگیتر کو، اپنی ہونے والی بیوی کو تم ایک نظر دیکھ لو. ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا. فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو بہت ناگوار گزرا. غور کرو میرے بھائیو، وہ سماج کیسا تھا، وہ سوسائٹی کیسی تھی کہ اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو دیکھے. ارے کتنا بے غیرت ہے وہ باپ جو اپنی جوان بیٹی کو سجا کر کے، سنوار کر کے، میک اپ کرا کر کے بے پردہ لوتا کے بازار میں گھماتا ہو، میلے ٹھیلے میں لے کے جاتا ہو. کتنا بے غیرت ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو دنیا کے پارک میں لے جا کر کے بے پردہ گھما رہا ہو اور ساری دنیا کو اپنی بیوی کے حسن کی نمائش کرا رہا ہو. اکبر الہ آبادی نے صحیح کہا تھا، بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جس سماج کی لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں اس سماج کے مرد بے غیرت ہوتے ہیں. جب تک مردوں کے اندر غیرت باقی رہے گی اس سماج کی لڑکیاں بے پردہ نہیں ہوں گی. میرے پیارے ساتھیوں، لڑکی کے ماں باپ اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی پسند نہیں کرتے وہ ہماری لڑکی کو دیکھے. کہا جاؤ، ہم اجازت نہیں دے سکتے تمہیں. مغیرہ بن شعبہ مایوس ہو کے واپس جانے لگے. لڑکی اندر پردے میں سب بات سن رہی ہے، اپنے ماں باپ کی بھی سن رہی ہے، اپنے ہونے والے شوہر کی بھی سن رہی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، میں نے یہ واقعہ کیوں بیان کیا، اب ذرا سنو اس واقعے کے اندر نوٹ کرنے والی بات کیا ہے. لڑکی اندر پردے سے کہتی ہے، اے نوجوان، اے میرے ہونے والے شوہر، اے میرے منگیتر، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر تم اللہ کے پیارے نبی کی اجازت لے کر کے آئے ہو تو پھر مجھے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ماں باپ کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے پیارے رسول کی اجازت سے ہو رہا ہے تو تو مجھے ایک نظر دیکھ لے. میں پرمیشن دے رہی ہوں، میں اجازت دے رہی ہوں. او آئی لو محمد کا نعرہ لگانے والوں، یہ محمد سے پیار کا تقاضا ہے، یہ محمد سے الفت کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ کی سنتوں پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا جائے، اپنے ماں باپ کی خواہشات کو بھی قربان کر دیا جائے. لڑکی کہتی ہے، اے مغیرہ بن شعبہ، اگر اللہ کے رسول کا حکم ہے تو مجھے ایک نظر دیکھ لے، اور اگر تو اپنے من سے بات بنا کے کہہ رہا ہے تو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ ایسا کام نہ کر، میں غیر محرم ہوں تیرے لیے، مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کر. مغیرہ نے کہا نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے. کہتے ہیں میں نے لڑکی کو دیکھا،
مجھے پسند آئی اور نکاح ہوا اور بہت محبت کے ساتھ ہم لوگ رہنے لگے. تو سماج کو اگر بدلنا ہے میری پیاری ماں اور بہنوں, ہماری عورتوں کو بدلنا پڑے گا. کم سے کم ہر گھر میں ایک لڑکی ایسی ہو جسے معلوم ہو کہ عورت کب پاک ہوتی ہے کب ناپاک ہوتی ہے, جسے معلوم ہو کہ عورت کے غسل کا طریقہ کیا ہے, جسے معلوم ہو عورت مر جائے تو کیسے نہلایا جائے, جسے معلوم ہو عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہو, جسے معلوم ہو دین کے مسائل, عقیدے کے مسائل, ایمان کے مسائل, نماز کے مسائل. ہر گھر میں ایک عورت اس قابل ہونی چاہیے.